مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد طلحہ مسعود آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین گرامی قدر، صوفی ابو انیس محمد برکت رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور تعلیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار آقا و مولا بشارت دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک و صحابہ کرام پر. ناظرین گرامی قدر، آج جو ان سی شخصیت میرے ساتھ موجود، میرے استاد قبلہ ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ پروفیسر محمد مسعود احمد مجاہد صاحب، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. بہت ہی احسن مزاج اور بہت ہی حسین گفتگو فرمانے والے. آج ہم ان سے جانیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو ان کی آمد کے موقع پر اور ربیع الاول کے مہینے میں خوشی منانی چاہیے یا جشن منانا چاہیے؟ اور اگر خوشی یا جشن منانا بھی چاہیے تو کہاں تک اس کا حکم اللہ پاک نے دیا اور کہاں تک اس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ آئیے آج ہم اس سے جانتے ہیں. سر قبلہ، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منانا جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو کس حد تک جائز ہے، اور اللہ پاک نے کہاں تک ہمیں اس کا حکم دیا؟ شکریہ اللہ مسعود صاحب. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین کرام، حاضرین، جیسے کہ اس مہینہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت کے اعتبار سے آج کا جو موضوع میرے حصہ میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جشن کے طور پر یا عید کے طور پر منانا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کیسا ہے؟ ناظرین کرام، عید کا معنی تو خوشی ہے، اور ہم جیسے عید الاضحیٰ اور عید الفطر اور اس طرح الجمعہ، اس کے متعلق بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ عید مساکین کی عید ہے. خوشی، مسرت، انبساط، یہ اس کے اصطلاحی معنی میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ایسے ہی جب ہم یہ ماہ مقدس رونما ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر تذکار رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آقا علیہ السلام کی نبوت، آقا علیہ السلام کی بعثت، آقا علیہ السلام کی ولادت اور آقا علیہ السلام کی خلقت، وہ تمام مراحل جو ہیں جو قرآن نے اور احادیث شریفہ کے اندر بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. نبی علیہ السلام کی خلقت ہو، ولادت ہو یا بعثت ہو، ان تمام امور کو جب احسن انداز کے ساتھ بغور جائزہ لیا جائے تو ہمیں میلاد کا تذکرہ نہایت ہی احسن انداز کے ساتھ میسر آتا ہے، اور اس کو سنت الہیہ کے نام سے موصول کیا جا سکتا ہے. جو کہ میلاد کا ذکر کرنا عالم ارواح کے اندر آقا علیہ السلام کا باقاعدہ اعلان ہوتا ہے. کما قال اللہ سبحانہ وتعالی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم. آپ کی مجیت، آپ کی آمد، آپ کا میلاد، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات انبیاء علیہ السلام سے عہد نہیں، وعدہ نہیں، بلکہ میثاق لے رہا تھا. اور میثاق کے اندر پختگی اور اس میں گواہیاں ہوتی ہیں، اور اللہ جل شانہ اس میں خود بھی اپنے آپ کو وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ اکبر، کتنا احسن اور کتنا عظیم یہ ایام اللہ کے اندر یہ اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے. ایک قرآن عزیز کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں اصول تفسیر کے اندر
اہم ترین ایک رکن اور اہم ترین ایک جو صنف ہے، نوع ہے، وہ ہے ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے وہ دن جس کے پروردگار عالم کی قدرت، عظمت اور پروردگار عالم کی شان کا اظہار ہوتا ہے، ان کا تذکرہ کرنا، خود پروردگار عالم اس کا تذکار فرماتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور میلاد منانا بھی اور اس میں خوشی کا اظہار کرنا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی سنت ہے۔ جب ہم قرآن عزیز فرقان حمید کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں تو بچوں کی آمد کے بارے میں سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے واضح ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکریا علیہ السلام کو بشارت دیتے ہوئے کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اظہار تشکر کا ذکر کیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اور دوسری روایت دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیٰ، سورہ آل عمران کے اندر۔ اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہلوایا گیا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ تمام کا تمام تذکار جو ہیں یہ میلاد مصطفیٰ اور میلاد انبیاء علیہ السلام کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ قرآن عزیز کی دوسری آیہ مبارکہ میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اب فرحت اور انبساط اس کے لیے انسانی زندگی کے اندر ہم جائزہ لیتے ہیں تو کس طرح خوشی آتی ہے، وہ میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ایک بندہ مومن کو اس کو اولاد کی شکل میں نعمت عطا فرماتا ہے تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت میں میسر آئے تو اس کا چرچا کرو، اس کو بتاؤ لوگوں کو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کے مطابق فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس کا اظہار بھی کرو، لوگوں کو بتایا جائے، اور اس کے اظہار کے لیے هو خیر مما یجمعون، اس کے ذمہ فرمایا عقیقہ کر کے اپنے تمام اعزاء و اقارب کو بلا کر اور اس کے اندر اپنی فرحت اور انبساط اور اپنے تشکر کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اعزازاً یہ خوشی کا اظہار ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک باپ کی حیثیت سے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے، لہٰذا میں اس کی خوشی کے اوپر یہ ایک بہت بڑی نعمت کا یعنی کہ خیرات کر رہا ہوں، وہ خیر مما یجمعون، یہ اظہار کر رہا ہوں، خوشی کا اظہار کر خیرات کی شکل کے اندر۔ پھر اس کے بعد انسانی تاریخ کے اندر جب دوسرا مرحلہ آتا ہے تو انسان جب جوان ہوتا ہے تو پھر اس کی شادی جو اس کا ایک اخلاقی اور اس کا ایک حق بنتا ہے، ان حقوق انسانی کے اندر جو شادی ہے کہ ایک انسان ایک مومن جب ایک آزاد عورت کو اپنی نکاحت کے اندر مناکحات کے اندر اپنی منکوحہ بنا لیتا ہے تو آپ دیکھو کہ وہ تمام کی تمام اس کی جو اعضاء ہیں اور اس کا جسم ہے وہ تمہاری قید میں آ جاتا ہے اور تم اس کے اوپر تمہارا حق بن جاتا ہے اور وہ کسی دوسرے کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس نے فرمایا کہ جب یہ عظیم نعمت تمہیں میسر آئی ہے تو خوشی کا اظہار فرماؤ، اور خوشی کے اظہار کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ دف ہو، اس کو دف بجاؤ، دف بجاؤ۔ وَحَاقَدَ قَدْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام ولیمہ کو فرماتے اور بکری یا شاد کا اس کا باقاعدہ اہتمام فرماتے اور تمام مدینہ منورہ میں اس کا اعلان کیا جاتا اور لوگوں کو باقاعدہ طور پر دعوت دی جاتی، اور اس میں بہت سے آپ کے جو معجزات کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب بھی انسان کو خوشی میسر آئے تو وہ اما بنعمت ربک فحدث کی اس تناظر کے اندر لوگوں کو سامنے اس کا چرچا کرے، لوگوں کو بتائے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے کہ الحمدللہ میں باپ بن گیا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس صرف اکیلا اظہار ہی نہیں کرنا ہے بلکہ خرچ بھی کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اور اس طرح جب ایک آزاد عورت آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے اور آپ کو اس کی تمام امور جو ہیں وہ آپ کے زیر اور آپ کو قوام مل جاتا ہے، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ تم خوشی کا اظہار کرو اور دف بجاؤ، دفوف کے ذریعے اعلان کرو
تاکہ لوگوں کے شکوک و شبہات کے فلاں بنت فلاں اور فلاں بن فلاں اپنے حوالہ زوجیت کے اندر زوجیت کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں، تاکہ دوسروں کے دلوں کے اندر کوئی شبہات اور دوسروں کے دلوں کے اندر کوئی شائبہ ایک انسانی وسوسے کے طور پر نہ ابھر سکے، اور ایک آپ کے بارے میں ایک حلال حسن ظن کے ساتھ کہ اس کی منقوہ بیوی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ جب اس کا علماء ولیمہ کے ذریعے سے وہ خوشی کا اظہار بھی کہ تاکہ ہوا خیر مما یجمعون کے تحت۔ اب عزیزان من ناظرین، ہم اس کا جائزہ لیں کہ ایک بیٹا ہے، اولاد ہے، معلوم نہیں اس کے لیے آپ کتنی محبت کے ساتھ اس کا اظہار کر رہے ہیں، خوشیاں کر رہے ہیں، لیکن کل کو جوان ہو کر وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنی اولاد کو آگ کر دیتا ہے اور نافرمان اولاد بھی نکل آتی ہے۔ قرآن عزیز کے اندر واضح طور پر سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح علیہ السلام جس کے ساتھ تم اپنی محبت پدری کا اظہار کر رہے ہو تو وہ آپ کی تو اہل میں سے ہی نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، غیر صالح۔ اب یہ بھی چیزیں آتی ہیں۔ اب اس طرح آگے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں ہیں تو سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی من الغابرین کہا گیا اس کو، اور اس طرح دنیا کے اندر جتنے بھی امور ہیں الا ماشاء اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی باقی ثبات نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ جب تم ان کو ایک نبی کی حیثیت سے جب ان کی ولادت کے اوپر جشن، محبت اور خوشی، اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہے کہ جنت، فرمایا جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو مشرق کے جانور، مشرق کے پرندے اور جانور مغرب کے پرندوں کو، غرب اور شمال کے پرندے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ آج جو وجہ تخلیق کائنات یہاں پہ تشریف فرما ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے اور ہمارے لیے کیا خوشی کا سامان ہو سکتا ہے۔ اور ایک مسلمان کو تو اس چیز کا بہت ہی زیادہ چرچا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایسے نبی سے، جس نبی کی امتی بننے کے لیے اور جس نبی کی اس امت کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام خواہش کا اظہار کرتے رہے، ہم اس بات پر فخر کرتے ہوئے کہ ہم ایسے نبی کی امتی ہیں، اس کا اظہار کیوں نہ کر کے یہ ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث، چرچا کرتے جاؤ کہ ہم آقا علیہ السلام کی امتی ہیں، ہمارے نبی کا نام محمد مصطفیٰ ہے جس کا نام بشارت عیسیٰ ہے، اور دعائے ابراہیم علیہ السلام ہے، اور پھر اس کے بارے میں خاموشی سے دعائیں مانگنا کی جائیے، صلاۃ والسلام پڑھ کر بنی وہ خیر مما یجمعون کے تحت اگر آپ نے تم بیٹے کے لیے وہ جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرتا ہے، اگر بیوی وہ آپ کو پاس آتی ہے، اس کے لیے اتنے اخراجات ہو رہے ہیں، معلوم نہیں کل کو وہ آپ کے ساتھ وفا کرے یا نہ کرے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے سارے تعلقات، حسب اور نسب سب منقطع ہو جائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، تو یوم یفر المرء من اخیہ و صاحبتہ و بنیہ، لیکن فرمایا کہ اس وقت ایک ہی رشتہ اور ایک ہی تعلق وہ کام آئے گا، اور وہ محمد مصطفیٰ کا اپنی امت کے لیے کام آئے گا۔ قبلہ بہت ہی ناظرین گرامی قدر آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا ہمارے لیے کتنا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور قبلہ میں تو آپ کا ادنا سا ایک طالب علم ہوں، اور میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے ناظرین گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ نکاح انسان کا آدھا ایمان ہوتا ہے۔ تو جب انسان اپنے نکاح کے اوپر اخراجات کر سکتا ہے، خوشی منا سکتا ہے، تو ان کے لیے کیوں نہیں خوشی منا سکتا جو ہمارے ایمان کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قبلہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، کہ اس مہینے کے اندر ہی میری ولادت ہوئی اور اسی مہینے کے اندر ہی مجھ پر غار ہرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو ناظرین گرامی قدر، ہم قبلہ سے آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ میرا اس دن جو ہے میلاد ہوا تھا، تو پھر قبلہ انہوں نے خود وہ میلاد کیوں نہیں منایا، یا صحابہ کرام نے میلاد کیوں نہیں منایا، اور آیا کہ ہم منا کر ان کے احکام کو فالو کر رہے ہیں یا ان کے احکام سے دور ہٹ رہے ہیں؟ نہایت ہی اہم 3 سوال طلعت مسعود صاحب نے کیا ہے۔ حضرات احترام، ناظرین کرام، قرآن عزیز سے آج کے دور کے اندر اور احادیث نبویہ سے کوئی استنباط اور استخراج کسی مسئلہ کو اخذ کرنا ہے تو اس کی 4 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔
ایک تو ہے اشارت النص ہے، عبارت النص ہے، نمبر 3 کے اوپر دلالت النص ہے، اور آخری ہے اقتضاء النص۔ یہاں آج ہم اقتضاء النص کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن عزیز کے اندر تذکار رسول کا ذکر کیا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اس طرح تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر، اور تمام جس میں سے سیدنا آدم علیہ السلام کی کا میلاد، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا میلاد، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا میلاد، سیدنا عیسیٰ سلام اللہ علیہ کا میلاد، سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا میلاد، یہ سارے میلاد کا ذکر کر کے ایک تو یہ بات رکھنی چاہیے کہ میلاد منانا یہ شرک ہے، کی نفی ہو رہی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا الیاذ باللہ میلاد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے۔ اس میلاد کے ذریعے سے دنیا کو، امت کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اے امت مصطفیٰ تم میلاد مناؤ، اور اس امت کی طرح کہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ولادت کی وجہ سے اس قدر آگے نہ بڑھ جانا کہ تم ان کو اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اتنی محبت کے اندر جانا کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا لینا، اس سے ان کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں، میلاد اس لیے ہم مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ خدا اور ہے، اور جو پیدا ہونے والا مصطفیٰ ہے وہ اور ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، تو مخلوق جو ہے وہ کبھی ربوبیت کا، وہ خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے، اور اس وجہ سے امت مصطفیٰ کو یہ پیغام دیا گیا کہ میلاد، اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود قرآن عزیز کے اندر میلاد انبیاء کا ذکر کر کے اور میلادوں کا ذکر کر کے اپنی قدرت کا اظہار کیا اور لوگوں کو بتایا۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کر ہم اپنی محبت کا اظہار، یہ اقتضاء النص کے اندر اب یہ آپ کو بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب انبیاء علیہ السلام کے میلاد منانے کی آقا علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ ان کو بتاؤ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، ان کا ذکر کرو، جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ نبی کو یہ بیان کر رہا ہے تو یہ تمام آیات تقاضا کر رہی ہیں کہ اے امت مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو اپنے نبی کو کہہ دیا ہے، اب تم سے یہ بات توقع کی جا رہی ہے کہ اقتضاء النص ان تمام تذکار انبیاء کا، تذکار میلاد کا جو ذکر ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، نبی علیہ السلام لوگوں کو بتا رہے ہیں، اے امت مصطفیٰ، تقاضا یہ بات عائد کر رہی ہے استنباط استخراجی اعتبار سے کہ تم بھی مصطفیٰ کا میلاد منا کر اللہ تعالیٰ کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ قبلہ قرآن مجید کے اندر ناظرین گرامی قدر سورہ آل عمران اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قبلہ نے انٹرو کے اندر آیت کریمہ تلاوت کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انبیاء میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، تفکر، تدبر، امت کی قیادت، سیادت، سب کچھ دوں گا، لیکن اگر تمہاری زندگی کے اندر میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو جائیں تو تم اپنی نبوت کا جو ایک تخت ہے اس کو چھوڑ کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لینا۔ تو گویا یہ آیت کریمہ ہی بتاتی ہے کہ وہ عالم ارواح میں جو میلاد ہو رہا تھا اس کے سامعین انبیاء تھے، مقرر خدا تھا، اور قبلہ موضوع شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ قبلہ آپ ہمارے ناظرین گرامی کو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے پہلے خلیفہ اول افضل البشر بعد از انبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت، ان کا محبت کا معیار کیا تھا، اور ناظرین گرامی قدر کو آپ بتائیے کہ ان کا محبت کا طریقہ آج کے دور کے اندر اگر ہم اپنائیں تو ہم کس حد تک جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ اس میلاد کے جو نتائج اور اس کے اثرات کیا ہونے چاہیے امت کے اوپر، یہ طلحہ مسرور صاحب نے بڑی اہم ترین اس طرف اشارہ کیا ہے۔ عزیز ناظرین کرام، یقیناً یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی تمام حیات اتباع رسول کے اندر گزر گئی، اور اتباع رسول کی اس حد تک ان کو
محبت اور چاشنی ہوا کرتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی صحابی کوئی چند لمحے دور بھی ہو جاتا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری کے ساتھ اس معاہدہ کے اوپر کاروبار اور شراکت کا آغاز کیا کہ ایک دن میں منڈی میں کام کروں گا اور تم سارا دن نبی علیہ السلام کے پاس رہنا، منڈی میں جتنا فائدہ ہوگا جتنا منافع ہوگا میں تمہیں آدھا دے دیا کروں گا بغیر کسی تمہاری محنت و مشقت کے، اور ایک دن میں رہوں گا نبی علیہ السلام کے پاس اور تم منڈی میں کام کرنا، اور تمام دن جو منڈی میں کام کرنا ہوگا اس میں تم آدھا حصہ میرا ڈال لینا، اور میں تمہیں آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ان پہلوؤں کو جو تم نہیں دیکھ سکے ہو، یا وحی الہی وحی مطلوب ہے یا وحی غیر مطلوب ہے، اور وہ ساری کے ساری میں تمہیں بتا دوں گا تاکہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک مصاحبت کا آپ بھی اس حظ سے فائدہ اٹھا سکیں اور میں بھی اس کے ساتھ شامل ہو جایا کروں۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ کتنے حریص سے اس بارے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں اور آپ کے ساتھ ایک تعلق نہ قلبی اور حبی اور جسمانی روحانی طور پر، اس کے تناظر کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت میں، اس کے ساتھ وہ دنیا کے اندر محبت کرتا رہے گا، فرمایا کہ اس چیز نے ہمیں دنیا سے بالکل لا تعلق کر دیا، اور ہمارا اڑنا بچھونا ہمارے تصور میں، ہمارے قلوب و اذہان کے اندر، ہماری نظروں کے اندر آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ رہتی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا میلاد منانے کا انداز ہی ہوا کرتے تھے کہ وہ تنہائی کے اندر جب بیٹھتے اور محمد الرسول اللہ پڑھتے تو آقا علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ میلاد سے لے کر آپ کی وہ تمام یعنی کہ سفر، حضر اور اس کے اندر آپ کی صحبتیں، آپ کی خلوت اور آپ کی جلوتیں، آپ کی مصاحبت کے جتنے بھی انداز ہو سکتے تھے، کبھی مسجد کے اندر، کبھی غزوات اور سرایا کے اندر، یا کبھی اسفار کے اندر، یا کبھی آقا علیہ السلام کی حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ ساری کی ساری کیفیات جو تھیں وہ آپ کے سامنے عیاں ہو جاتی تھی اور ان کی محفل میلاد ہو جایا کرتی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، تینوں کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ تشریف جا رہے تھے مدینہ منورہ سے باہر، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، ایک درخت آیا اور درخت جب آ جاتا ہے تو اس کے نیچے فوراً اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ پانی لے آؤ، پانی لے کے منگوایا جاتا ہے، پانی منگوانے کے بعد وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد وہ صحابہ کرام ابوبکر صدیق اپنے دور کے اندر، عمر فاروق اپنے دور کے اندر، عثمان غنی اپنے دور کے اندر وہ مسکرا دیتے ہیں۔ ان کے رفقا بڑی حیرانی کے عالم کے اندر پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ وقت جو ہے نہ تو نماز کا ہے، نہ آج کوئی وضو کرنے کا کوئی اور کوئی توجہ نظر آ رہی ہے، اور مسکرانے کی کوئی ایسا کا سبب بھی نہیں کہ آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو تینوں صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی محبت کا اظہار کر فرماتے کہ ہم بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ گزرے تھے، ایسی یہی وقت تھا، یہی درخت تھا، آقا علیہ السلام نے پانی طلب فرمایا، وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ نے تبسم فرمایا، آج ہم آقا علیہ السلام کی سنت کو، محبت کی طرف اس کو ادا کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں، کوئی آپ کو اس کی ظاہری طور پر کوئی توجہ، کوئی سبب، کوئی حکمت اور کوئی اس کے بارے کی عبرت اور نصیحت کو نظر آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنے اندر انعکاس کرنا اپنے لیے بس ایک فخر و انبساط تصور کرتے ہیں۔ قبلہ بہت ہی ناظرین گرامی قدر آسن طریقے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کی ہمت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سراپا نور، اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو فالو کیا کرتے تھے۔ ایون کہ آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرایا کرتے تھے تو آپ کے دندان مبارک کتنے نظر آئے ہیں، کتنے
نظر نہیں آئے۔ صحابہ کرام یہ بھی نوٹ کر کے، اور یہ بھی روایات کے اندر ملتا ہے کہ آپ بتاتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو آپ کے کتنے دندان مبارک نظر آ رہے تھے۔ ناظرین گرامی قدر، وہ امام شرف الدین بصیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبْ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، کہ تم بس ایک کام کرنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہنا، باقی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ذہن میں جو بھی شان آتی جائے وہ سمجھ لو کہ رب نے ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اختتام کے اوپر ہم قبلہ سے جانیں گے کہ قبلہ آپ آج کے دور کے اندر، یہ جو 21ویں صدی چل رہی ہے، آج کے دور کے اندر مسلمانوں کو کیا پیغام دیں گے جو اس ملک کے اور بیرون ملک کے مسلمان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اگر منائیں تو کس طرح منائیں، اور یہ میلاد منانے کے بعد ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انعامات و اکرامات کیا ملیں گے؟ آج کا آپ پیغام ذرا۔ بہت خوب ناظرین اکرام، اس میلاد کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، آپ کی سیرت طیبہ کے ان گوشوں کو اپنے جسم کے اوپر متعین اور اس کو اپنانے کا اعزاز آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ عرب کے وہ گڈریے، عرب کے وہ اجڑ، عرب کے اندر رہنے والے وہ لوگ جن کو کوئی بھی بادشاہ جو فارس ہو یا روم ہو ان کی طرف سے نظر التفات نہیں کرتا تھا کہ ایسے اجڑ، ہٹ درم اور ضدی لوگوں کو ہم کیا کریں گے، اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہوتی ہے اور آپ ان کے تربیت فرماتے ہیں، ان کی تذکیر کرتے ہیں، ان کی تصفیح کرتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ وَيُزَکِّیہِم، تزکیہ، تعلیم کتاب، اور اس طریقے سے تمام کے تمام امور جب اتباع رسول کے اندر وہ جب دیکھتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر وہ تمام قسم کی غلاظتیں تزکیہ نگاہ مصطفیٰ سے وہ دور ہو جاتی ہیں اور وہ مصفح بن جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، اور وہ قرآن عزیز کے بارے میں وہ زمانہ میں معزز سے مسلمان ہو کر آقا علیہ السلام کی اس قلادہ مصطفی کو انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا تو وہ بکریوں کو چرانے والے انسانوں کے رہنما اور رہبر بن جاتے ہیں۔ آج تمام دنیا امام بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اور اس طرح پروفیسر ولیم میور کو آپ دیکھتے ہیں، اور اس طرح دی 100 کے اندر آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں، اور دنیا کے اندر سب سے تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی جدید مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، اور اس کی اسلام کی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دی 100 کے اندر تو آقا علیہ السلام کا ٹاپ آف لسٹ کے اوپر نام آتا ہی ہے، لیکن تیسرے نمبر پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے کہ جن کی فلاح انسانیت کے لیے اور دنیا کے اندر ایک مساوات کو قائم کرنے کے لیے جو انہوں نے اسلام کے ذرعی اصولوں اور سیرت مصطفیٰ سے اخذ کرتے ہوئے جو قواعد و ضوابط اپنے عرب کے اس اجڑ ہٹ درم معاشرے کے اندر آپ نے مرتسم کیے، اس کا یہ فیض تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ امن اور سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے اور ایک دوسرے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ مواخات مدینہ میں آپ دیکھتے ہیں، میثاق مدینہ کے اندر دیکھتے ہیں، اور صلح حدیبیہ کے، فتح مکہ کے وہ تمام کے تمام واقعات آج کے دور کے اندر جیسے طرح صاحب نے ذکر کیا ہے، ہمیں سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ سیرت ان گوشوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ جس طرح وہ عرب کا معاشرہ اپنے آپس میں شیر و شکر ہو جاتا ہے، وہ مہاجر و انصار ان کا کوئی اپنا کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر فخر کرنے والے تھے، لیکن جب سیرت مصطفیٰ اور تعلیمات مصطفیٰ کا جب مطالعہ اور ان کی آداب مصطفیٰ کو جب پیش نظر رکھتے ہیں اور اخلاق حسنہ جب ان کے سینوں کے اندر اور ان کے کردار، افکار اور نظریات کے اندر مرتسم ہو جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن کر کل مومن اخوت ان کے تحت بھائی بن کر دنیا کے اندر ایک حسین انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی قدر، حفیظ جلندری کی اس شعر کے اوپر پروگرام کا اختتام کہ حفیظ جلندری نے کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے،
محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب چیزیں نامکمل ہے۔ اپنے میزبان حافظ محمد طلحہ مسعود صاحب کو اور قبلہ ڈاکٹر مسعود احمد مجاہد صاحب کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا صلی وسلم